55, 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل. بہت شکریہ ایڈوکیٹ واسف صاحب. یہاں پر ہمارے پاس صرف 2 مدرس ہیں اور ایک تو خود صاحب کتاب ہیں اور ایک ہمارے جلگاؤں سے تشریف فرما ہمارے مہمان مکرم ہیں. میں بڑی کشمکش میں ہوں کہ میں پہلے کسے مدعو کروں. تو آئیے میں یہاں پر میری مشکل کو دور کر دیا ہے محترم نے. میں چاہوں گا کہ ان مصروں سے میں عبدالکریم سالار صاحب کو آواز دوں کہ نئی بارش کا پانی چاہتا ہوں، نئی بارش کا پانی چاہتا ہوں، نئی صبح سہانی چاہتا ہوں، نئے روشن دانوں کی آرزو ہے، میں دریا ہوں روانی چاہتا ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، جس سے فضل قدرت میں میری اور آپ کی سب کی جان و مال ہے. آج کے دولہا ایڈوکیٹ بسرا صاحب، جن کی سوال حیات پر منحصر آج یادش بخیر کا رد بھیجا مجھ جیسے کم علم اور ایک ادنا اردو کا سپاہی اس کے ہاتھوں بہت سب سے پہلے اعلان کرتا ہوں. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز صدر جلسہ، مہمانوں نے اکرام، بہت بڑی تعداد میں وکلا حضرات، شعراء حضرات، سامعین، بزرگ و دوستو، السلام علیکم. میرے عظیم شعراء کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اب یہ نثر کا سلسلہ کب ختم ہو اور نظم بیتاب ہے ساتھوں سے نکلنے کے لیے. تو بہرحال رات بڑبڑ میں سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو، لیکن شاید صدر کی تقریر بھی رہے گی. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج عالیہ میں مالیگاؤں کی جانب سے، اور سر یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ کسی 2 ہفتہ پہلے یا مہینے پہلے کسی تنظیم نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ جس لائبریری کے قیام کو اس علاقے میں اور پورے ملک میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی عمر 100 سال کے قریب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے موجودہ جو محترم ہے وہ تو اس بات کے لیے لائق عزت مبارکباد ہے کہ انہوں نے یہاں پر اس پروگرام کو منعقد کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی روحیں بھی خوش ہو رہی ہوگی جنہوں نے لائبریری کا قیام اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے کیا، کہ ایک ایسے انسان کو انہوں نے یہاں پر اپنے ایک علاقے میں محسوس کیا. کچھ فرنیچر بھی بتا رہا ہے کہ یہاں پر ہماری بزرگوں کی کچھ روحیں ہیں جو دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر اردو کی خدمت ہو رہی ہے. گاؤں ہو، چاہے فراق گورکھپوری ہو، چاہے منشی پریم چندر ہو، ایسے ہمارے غیر مسلم اس ملک میں رہنے والے لوگوں نے اپنے قلم سے اردو کی جو خدمت کی وہ پوری دنیا کے اندر انمٹ رہے گی. لیکن اردو رسم الخط نہ جانتے ہوئے اردو کو جس طریقے سے ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری بزرگیں بھی اپنی روحیں خوش ہو رہی ہوگی کہ آپ دامے در میں سوکھنے اپنے دولت گدھے پر اردو کی 1 درجن سے زیادہ کتابوں کو اردو کے خزانے میں لانے میں بہت بڑی مدد کی. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. یہاں پر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ صدر صاحب کی اور ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ کچھ ذہن میں خیالات آ رہے تھے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، تو کبھی یہ بول دے رہے کبھی وہ بول دے رہے. تو ایسا لگا ہے کہ میں برتن میں کچھ بچا نہیں اور بس جنمن کرو اور چلے جاؤ.
मगर मेरा बहुत अच्छी चीजें आप पेशरो मुकर्रम ने यहाँ पर रखी और बड़े अच्छे अंदाज से रखी। हालांकि सर हमारे जो रिलीजन एक हमारा फेथ है उसमें किसी के मुंह पे तारीफ करने से मना किया गया है। किसी के मुंह पे तारीफ करना ये चापलूसी कहलाती है, लेकिन तब मजबूरी है तो मैं क्या करें। अगर दिन को दिन कह दिया मैंने तो क्या बुरा किया मैंने। तो जिन्होंने यहाँ पर आपके बारे में जो कुछ कहा वो हकीकत को आपको यहाँ पर देख कर कहा, उसमें कोई जो है तो चापलूसी नहीं, कोई लालच नहीं, कोई इखलास की बुनियाद पर है। और इखलास की बुनियाद पर निकले हुए अल्फाज ये दुआओं में तब्दील होते हैं। तो हमने बुजुर्ग से सुना आप जैसी शख्सियत बहुत कम जो है तो आज नजर आती है, कम पैदा होती है। मीर तकी मीर का वो शेर है कि ढूंढ उजड़े में लोगों में माफ कीजिएगा कि नहीं वो शेर नहीं पढ़ना चाहता मैं। फिरता है फलक बरसों, वो मीर तकी मीर का शेर। मत सहल इन्हें जानो, मत सहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से कोई दूसरा निकलता है। ये मैंने शेर को थोड़ा सा कर दिया, कॉलेज के जमाने का शेर याद आया। और एक इल्जाम लगाया गया कि वकील जो है वो शायरी नहीं समझते, शायरी नहीं करते, या उनको उसमें मजा नहीं आता। क्यों वकीलों को दिल नहीं होता क्या? अरे भाई खुशबू तो सबको अच्छी लगती है। अब ये अलग बात है कि वकीलों की शायरी करने से वकील इतने दूर रहते हैं कि किसी शेर में अगर उनको कोई ऐसा सीन नजर आ जाए कि कहीं मर्डर हो रहा हो, कहीं खून हो रहा हो, कहीं अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है, तो वो सेक्शन के साथ बात कर देते हैं। जैसे पुराना शेर मेरे कॉलेज के जमाने का कि मूसा पे खून का दावा करूंगा बरोज हश्र, क्यों उसने आप दी मेरे कातिल की तहत को। अब वकील इस शेर को पढ़ेगा तो अंग्रेजी में यूं पढ़ेगा कि आई विल फाइल दिस सूट अगेंस्ट मूसा अलैहिस्सलाम, व्हाई ही गिव हिज थिन ब्लेड टू द स्वॉर्ड ऑफ माय बिलवेड अंडर सेक्शन 307। तो ये भी इससे वकील थोड़ा डरते हैं क्योंकि हर चीज में उनको तो सेक्शन ही आ था। तुम ये गुनाह किया सेक्शन तो लगाओ, ये सेक्शन लगाओ, गाली दी 500 तो लगाओ। अभी तो कुछ बदल भी हो गया सेक्शन में, तो इसलिए वकील लोग शायरी को डरते हैं क्योंकि उसके अंदर सब सेक्शन आ जाती है। लेकिन सर सिर्फ तो आपके पास में भी है, अकेले में तो कहीं ना कहीं आप माशूक से जरूर बात करते होंगे और वहां पर माशूक आपको सेक्शन बोलने नहीं देती होगी। ये मेरा पूरा दावा है। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जावेद साहब आपने यहाँ पर किया, आपको बहुत मुबारक। मैं पहले कुछ पॉइंट लिखे थे छोड़ते जाता हूँ क्योंकि मेरे बाद भी आपको सुनना भी है और फिर उसके बाद में फिर उस वक्त का मजा भी आपको लेना है। ये हमें और मुझे खास तौर से पहले जलगांव इंटर एजुकेशन सोसाइटी को ये सादत हासिल है कि जब जावेद अंसारी साहब हमारे यहाँ आकाशवाणी में प्रोग्राम ऑफिसर थे तो हर हफ्ते 15 दिन में जो मुश्ताक करीमी ने कहा कि सुना हो गया। सुनने से मुराद ये नहीं है कि गांव वीरान हो गया, बल्कि अदब की दुनिया में कुछ तरह हमें खुशकी नजर आ रही है। ये थे तो दूर दूर से शोरा आते थे, अदीब आते थे और हमारी नशीदी भी होती थी और बड़ी महफिलें जमती थी। तो ये शख्स जाने से हमारा नुकसान हुआ, लेकिन मालेगांव से मोहब्बत है। आपको ऐसा इंसान बहुत मुबारक हो जो उर्दू का सही मानता और आप ही उन्होंने यहाँ पर एक काम संभाल लिया। उनके जाने से जो खला हुआ हम उनको बुलाते रहते हैं, वो भी हमारे लिए आते रहते हैं। हमें फख्र इस बात की है कि हमें ये सादत मिली कि जब गुजरा साहब जलगांव आए और जब हमने इनकी उर्दू की मोहब्बत देखी और हमारे जावेद अंसारी साहब से सब कुछ मालूमात ली, तो वी आर आई एम प्राउड टू से कि हमने आज से कई साल पहले इनकी उर्दू की मोहब्बत को परखा, देखा और केसरा एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से आपकी खिदमत में उर्दू दोस्त का अवार्ड 15-16 साल में उस वक्त हमने किया, लेकिन आज नहीं मालूम था कि इतना कुछ मालूम पड़ेगा।
کوئی بھی تخلیق جب تک سفید اقدار پر نہیں آتی اس کی زندگی شروع نہیں ہوتی ہے۔ تخیل میں بہت کچھ انسان دیکھتا ہے، بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن جب تک وہ تخلیق کاغذ پر نہیں آتی، جب قلم سے اس کے جو الفاظ نکل کر کاغذ پر نہیں آتے، تب تک اس کی زندگی شروع نہیں ہوتی۔ اور وہاں شروع ہونے کے بعد جب پیدا ہوتی ہے، سماج میں آتی ہے، زمانے میں آتی ہے، تو پھر اس کے گہرائی کا، اس کی گہرائی کا، اس کے معیار کا جو تو پیمانہ نقاد اور مفسر حضرات لگاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ ہمارے صاحب کا ہے جنہوں نے مراٹھی میں لکھا، دنیا پریشان ہے، کہ مراٹھی کتاب کا نام یادش بخیر۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی وکیلی پوائنٹ ہے کہ جو مراٹھی جانتے ہیں وہ ڈکشنری ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ نام کہاں سے آیا، اور انہوں نے وہ نام دے کر میں سمجھتا ہوں کہ جو مراٹھی زبان کے جاننے والے، ہمارے اس ریاست کی زبان کے جاننے والے ہم وطن بھائی ہیں، وہ مجبور ہو گئے ان سے پوچھنے کے بزرگ صاحب کتاب بہت اچھی ہے، یادش بخیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور جب جستجو ہوتی ہے تو وہاں پر چاہت بڑھتی ہے، جستجو کے بغیر تو انسان کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صاحب کا یہ معاملہ ہے، جو خیال آتے ہیں جن کو آپ محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ بشیر بدر کا وہ شعر میرے استاد میرٹھ کالج میں پڑھاتے تھے اردو، ان کا وہ شعر یاد آیا کہ ایک تخلیق کیسے وجود میں آتی ہے، کہ انگنت شعر ہیں وادی ذہن میں، انگنت شعر ہیں وادی ذہن میں، ٹمٹماتے ہوئے جھلملاتے دیے، دست الفاظ محفوظ کر لے انہیں، چل رہی ہے ہوا بندگاہے میں۔ آپ نے جو کچھ بھی محسوس کیا اپنی سوانح حیات میں آپ نے اس کو کاغذات پر لیا۔ یہ سوانح حیات کے تعلق سے کچھ میرے خیال میں سے کچھ خیال بھی یہاں پر پیش کیے گئے، لیکن میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ آپ ضرور پڑھیے صاحب، اور پڑھنے کے بعد میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا لگے گا آپ کو سوانح حیات بہت ہے اور بڑے بڑے لوگوں کی سوانح حیات ہے۔ اور یاد رکھیے جو انسان نڈر ہوتا ہے، جس میں خود اعتمادی کوٹ کوٹ کے بھری ہے، وہی اپنی آٹو بایوگرافی لکھتا ہے، بزدل انسان کبھی نہیں لکھتا۔ کیونکہ سوانح حیات میں جہاں اپنے بہت سارے اچھے کام، کچھ ایسے عمل ہیں جو کہ اچھے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے وہ حادثات، وہ کمزوریاں، وہ کمیوں کا بھی اعتراف کرتا ہے۔ اور ہمارے اندر یہ ایمان تھا کہ جو انسان اپنے کمیوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آپ کی سوانح حیات میں آپ نے کئی جگہ بہت ساری چیزیں لکھی، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کہا بھی، کچھ لوگوں نے اپنے مضامین کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سوانح حیات کو پڑھیے، سوانح حیات کو پڑھیے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے سامنے جو تخیل کے اندر ان کی سوانح حیات میں جو کردار سامنے آئیں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں کئی واقعات میں محسوس ہوگا کہ وہاں بزرا جی نہیں، آپ کھڑے دیکھیے گا، ایسا لگے گا آپ کو کہ کہیں تو بھی میرے ساتھ بھی زندگی میں یہ عروج و زوال، یہ نشیب و فراغ کا دور کیسے گزرا، کیا گزرا، اور کیسے اس انسان نے اپنی پوری ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، ان حالات کا مقابلہ کیا۔ میں ان کے گھر پر کے پروگرام پہ ایک بات ان کے اہل خاندان کو دل مبارکباد، یا جتنے بیٹھے صاحب میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کوئی شاعر ہے، کوئی سوشل ورکر ہے، کوئی قائد ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی رائٹر ہے، یہ سب لوگ جو اپنی عظیم زندگی کے اندر عظیم کارنامے انجام دے رہے ہیں، ان میں بہت کم لوگ ہیں جس میں ان کا خاندان ان کے ساتھ میں ہو۔ آپ خوش نصیب ہے کہ پورا خاندان آپ کے ساتھ اردو کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، ورنہ آج کل تو ایسا عالم ہے کہ اگر کوئی بزرگ اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، یتیموں میں تقسیم کرتا ہے، تو آج کی یہ واٹس ایپ والی اولادیں کہتی ہے بڑے میاں پاگل ہو گئے دولت لٹا رہے ہیں۔ لیکن آپ کے اہل خاندان نے جو سپورٹ کیا آپ کو، اللہ کرے ہم سب کو وہ سپورٹ مل جائے، کیونکہ کسی بھی مشن کی کامیابی اسوہ محمدیہ میں ہم مانتے ہیں کہ اہل خانہ کا ساتھ دینا
اہل خاندان کا ساتھ دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ آپ کے خاندان کے لوگ واقعی میں بہت زیادہ قابل مبارکباد ہے جو آپ کو ایسے دور میں جس کے تعلق سے بہت لوگوں نے یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ جو ہوائیں چل رہی ہے اس کے اندر آپ اس طرح کا دیا جلا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ دیے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو حفاظت میں رکھے، آپ کی عمر دراز ہو، آپ سے لوگوں کو جو ہے تو باقی کی چیزیں ملتے رہے۔ میں مختصر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ بزرگ جی جو ہے وہ پیشے سے وکیل، اب اتنا آزاد مجھے معاف کرے، بغیر پیسے کے آپ کہیں نہیں رہتے بولنے کی، لیکن جتنے لوگ یہاں کھڑے ہوئے آج ان کی تقریر سن کر لگا کہ نہیں وکیل بھی ایسے ہیں جو بغیر پیسے کی بھی بول سکتے ہیں، اور بغیر پیسے کے بغیر فیس کے بولنا یہ آپ کے دل میں ان کی محبت آپ پر حاوی ہوئی، اس لیے آپ نے اپنے پیسے وغیرہ کا نہیں سوچا اور یہاں پر اپنی باتوں کو منوانے کے لیے جو آرگومنٹ کیا، میں صدر محسن عزت صاحب سے کہوں گا کہ عزت کی جان تالی بجائے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ آخر میں ہمارے ریاض بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے سب صاحب علم ہے، سب ادب سے وابستہ ہے، ہر چیز کی معلومات رکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان باتوں کو کیا کہوں، کبھی مراٹھی کے ایک پیراگراف کا اردو میں ترجمہ کر کے دیکھیے، آپ کو احساس ہوگا کہ اس شخص نے کتنی اپنی جان نثاری کے ساتھ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا۔ بہت ساری زبانوں کا اردو میں ترجمہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن مراٹھی کا ترجمہ کرنا دو قطبین کو ملانے کے برابر۔ آپ دیکھ لیجیے گا اتنے اچھے انداز میں کیا کہ ان الفاظ کو ہو اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس الفاظ میں جو مراٹھی کی لائن میں اس پر جو مغز ہے، جو اس کا حاصل مقصد ہے، اس کو آپ نے اردو زبان کے اندر لیا، اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑا انہوں نے پنگا بھی لے لیا ہے، کیونکہ ہم ایسی بہت ساری مراٹھی کی کتابیں ہیں جس کے اندر بہت عظیم شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، غلطی سے بدقسمتی سے میڈیا پرنٹ ہو یا سوشل میڈیا ہو جو نفرت کی باتیں ہیں اس کو زیادہ پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو وہ محبت کا پیغام پہنچے، اردو زبان میں پہنچے، تاکہ ان کی دلوں میں بھی یہ بات آئے کہ سب انڈیا برابر نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں ضرور ہوتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگ جی کو صحت سے نوازے۔ آپ نے پروگرام لیا، آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ حسن کے میں کوئی بہت بڑا یہ نہیں ہوں انسان، لیکن آنے کا ماحول نہیں تھا، کنٹینیو سفر لیگامنٹ کا دکھنا، اور آج صبح سے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن آپ کی پیٹھ کے پیچھے میں نے جا کر اپنا کام کر لیا، میں نے کر لیا اپنا کام، اور میں بھی ریچارج ہو گیا۔ جانے کے لیے 3-4 گھنٹے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، یہ صرف اس لیے کہ ان کی محبت میں، ان کی محبت۔ ایک آدمی ٹھیک ہے نا، ایک وقت کی روٹی نہیں ملے گی، مل جائے گی، کہاں جائے گی، لیکن صاحب ذرا سمجھیے کہ ایک آدمی آج اس زمانے کے اندر جو اردو کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، جنہیں اردو بازار نام پسند نہیں آتا، ایسے لوگوں کے سامنے یہ اپنی ہمت کی تلوار لے کر ان کو چیلنج دے رہا ہے کہ آؤ تم اردو کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ اردو کسی کے باپ کی زبان نہیں، اس ملک کی زبان ہے، میں ان کی حفاظت کے لیے آپ نے بہت واقعات بتایا، میں بھی کچھ واقعات بولنا چاہتا تھا، لیکن ایک واقعے کے اوپر میں اس شخص کی تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا، پیچھے ہم نے بات کی ہے۔ ایسا واقعہ آپ کو بتا کے میری بات ختم کروں گا کہ شاید آپ کے اس ذہن و گمان میں بھی نہیں آئے گا کہ کیسا کیسا دنیا کے اندر ایسے حادثات ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتے، اس میں لکھا بھی نہیں انہوں نے۔ سندر کے پاس، ناسک کے پاس سندر میں سوامی نارائن مندر کا واقعہ، آپ گورنمنٹ کی طرف سے تھے اور ایڈوکیٹ قاضی آپ کے دوست وہ مندر کی جانب سے دفاع کر رہے تھے۔ گورنمنٹ نے، کارپوریشن نے
वो मंदिर की बड़ी इमारतों को तोड़ के पूरा पूरा उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। उन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एडवोकेट काजी साहब खड़े और सामने उनके मुकाबिल में मुतवा साहब थे। लोग एक बार ध्यान में रखिएगा कि 54,000 में कुछ चीजें छूट जाती, छूटी है, उन्होंने उसको समझा नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि आज उसकी वैल्यू क्या है, कि जब वो जिहा करके इन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया और एडवोकेट काजी साहब ने भी ईमानदारी से अपना काम किया। ये एक मामूली सा वाक़या लोगों को नजर आएगा कि 2 वकील अपना काम कर रहे थे, काजी साहब जीत गए, उस ट्रस्ट को गवर्नमेंट को कंपेंसेशन के साथ वो इमारतें बनाने का जुर्माना हुआ, हर्जाना हुआ। जब वो जीते तो सबसे पहली मुबारकबाद मुतवा साहब ने उनको दी। मुझे बताइए, अगर कोई हार जाता है तो क्या दिल से मुबारकबाद देने को आगे बढ़ता है? ये आगे बढ़े। मैं समझता हूं उन्होंने पैगाम दिया उन मुल्क के उन लोगों की तरफ कि तुम मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हो, एक मुसलमान मंदिर को बचाने के लिए लड़ता है। ये मैसेज उन्होंने दिया और इसी मैसेज को लेकर मुतवा जी जैसे लोगों को हमको संभाल के रखना है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, इनके अहले खाना को अच्छा रखे। आपने बुलाया, इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत शुक्रिया सालार साहब। यकीनन जिला जलगांव की आप नुमाइंदगी कर रहे थे और आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर मालेगांव से तशरीफ लाए, अपने जज्बात का, अपने एहसासात का जिक्र किया, मोहब्बत, हिम्मत, हौसले और गुफ्तगू की बातें की। शायर ने इन्हीं बातों को शेर में कहा है कि राहे तलब में जज्बे कामिल हो जिसके साथ, राहे तलब में जज्बे कामिल हो जिसके साथ खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। तो यकीनन एडवोकेट नंद किशोर साहब को जो यहाँ उर्दू लाइब्रेरी में आज इस किताब की इजराई तकरीब को मुनक्किद करने का मौका मिला, ये यकीनन मंजिल पर पहुंच चुके हैं। और शायद ने यूं भी कहा है, सलामत हुआ अगर अपना यकीन हुक्म अमल पैहम, तो मंजिल खुद चली आएगी ये कारवां अपना। जिला जलगांव से पूरी टीम के साथ आप यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए इससे कबल कि मैं एडवोकेट साहब को यहाँ पर मदद करूँ, डॉक्टर इकबाल बर्की साहब को फिर 1 मिनट में अपनी बात यहाँ पर पेश करेंगे। डॉक्टर इकबाल बर्की साहब। ये मेरी भक्ति है कि आज अदब का मुकदमा वकला की कोर्ट में पेश हो रहा है। मिलाद कहूं या सदर मजलिस, एक वकील की पैरवी एक तालिब इल्म कर रहा है। खुद नवीश यादव बगैर आगाज गोदावरी, दरिया गोदावरी के तस्करे से होता है। इख्तिताम तक पहुंचते पहुंचते ये दरिया एक इस्तिआरा बन जाता है। पूरी किताब मुतवा साहब के लतीफ जज्बात से ममलू आहिस्ता आहिस्ता गोदावरी के साथ बहते 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 कारी को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। बेसाख्ता कह उठता है कि सुलेह उनका हामिल है ये शख्स। और जैसा कि इकबाल ने कहा था, मैं कि मेरी गजल में है आतिशे रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम सरगुज़िश खोए हुओं की जुस्तजू, यादश बगैर वही खोए हुए जुस्तजू, खोए हुए लोगों की जुस्तजू है। किताब के इख्तिताम के बाद सिर्फ एक इकबाल का और शेर याद आता है कि एक आदमियत एहतराम आदमी बाखबर शो अज मुकाम आदमी। यही मुतवा साहब पूरी किताब में कहीं बहुत वाज़ेह तौर पर, कहीं ज़ेरे पर्दा नजर आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा ताकीर साहिब किताब एडवोकेट नंद किशोर थोड़ा सा आपको मदद करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। आप जरा माइक यहाँ दीजिए। मैं शुरू करना चाहता हूँ तकरीर में।
सबसे पहले मैं और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।